اهدنا الصراط المستقيم. اور ربا خود ذبح کرتے تھے، خود ذبح کرتے تھے. اور میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایک بار یہ مسئلہ ذبح کا مسئلہ چھڑا. حالات آدمی کا کہ طالب علم کا حضرت ہم تو دال کھا کر تنگ ہو گئے، دال ہی ہوتی تھی دال تنگ ہو گئے. فرمایا چلو تم کا بکرا بکرے خود اپنے ان کے ہاتھ اپنی بکرے تھے، اپنے بکرے بھیڑے تھی. ایک بکرا دبا بھیڑ دبا کی آپرے بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں حکم کا مسئلہ بھی سمجھا دوں، گوشت بھی کھا لو گے مسئلہ بھی تمہارا آسان ہو جائے گا. پھر رگیں بتائی، دیکھا یہ وجان ہے، یہ مری ہے، یہ فلان ہے. پھر اس اگر باپ کی ماں خوفدہ ہو رگیں کٹتی نہیں کٹتی رگیں خوب رگ ایک جدا جدا بتائی. چلو تمہیں گوشت بھی ذبح کر کے دو. پھر ہم نے وہ ایک بکرا دو کیا تھا، وہ جب اپنے کوئی پار سے کوئی نہیں آتا تھا. ایک پائی بھی چندے مندے کا نام نہیں تھا، نو چندہ کون دیتا تھا، وہ گالیاں دیتے تھے، میں کو نہیں دیتا تھا. وہ تو تمہارا ان کا کون، تمہارے تمہارا ان کے لیے والمحصنات من المؤمنات حرہ ہوتے ہیں حیبہ، ایمان والیاں آزاد ہوتے ہیں تمہارے لیے حلال ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور آزاد ہوتے جو تم لوگ زندگی کی کتابوں میں وہ بھی حلال ہے. بشتیرات تمہن امورا ان کو دو کہ غیر ان کے محسنین قید میں رکھنے والے بشک لیے غیر مسافرین نہ پانی نکالنے والے متقی ولا متخذی اخدان نہ چھپی آشنائی کرنے والے یعنی گواہ بھی. یاد ہے 5 بار بھی کہا تھا گواہ بھی ضروری ہے، یاد ہے. بس حاصل کا نکلا ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال بیٹی ہے. اہل کتاب کی بہو بیٹی لینی جائز ہے، ان کو دینی حرام ہے. اہل کتاب کی بہو بیٹی لینی جائز، ان کو دینی حرام ہے. نہیں سمجھے؟ یہ سارے وہاں یس ارون کا معاذہ انہیں کہا جی ہے تو لفظ آیا لیکن وضاحت ہوتی قرآن نے خوب کھولا ہے. یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال. کہنا تو اتنی تھا غیر اللہ کی نظر نیاز نہ ہو، لیکن قرآن نے پوری تفصیلات کر دی. شکار بھی آ گئے تو غیر کی دیوی سب آ گئی، پوری قرآن نے بحث کیا. اب اعتراض آتا ہے، جواب سوال مقدر. جواب سوال مقدر یہ ہے کہ جب ان کی اور دو بیٹیوں سے نکاح بھی جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی، جب ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کی بہو بیٹی سے نکاح بھی جائز ہے، پھر کیا بات ہے؟ پھر ایک ہو گئے. فرما ہاں ہے کافر. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ، ایمان کی بدر کی طرح گندا عقیدہ ہوگا اور سارے باتیں ان کی اعمال باطل ہیں، ویسے نکاح جائز ہے. نہیں سمجھے؟ ہے کافر ہے کیوں؟ ایمان نہیں. اگر ایمان نہ ہو کفر ہوتے اعمال سارے وہاں میرے عمل ہے، عمل باطل. لیکن پھر بھی نظریہ کیا ہے؟ یہ ان کی بہو بیٹی نکاح کیا ہے؟ ایک اب صحابہ میں عبداللہ بن عمر ہے جو کہتے ہیں نکاح ناجائز ہونا چاہیے، اس لیے ہے بڑے کافر اور مشرکین کی طرف. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات، تو یہ دونوں ایک ہی ہے. والمحصنات من المؤمنات مشرکین میں سے جو مومن بنی ہے، والمحصنات من المؤمنات وہ جو مشرکوں میں سے مومن عورتیں بنی ہیں. والمحصنات من المؤمنات وہ مومن عورتیں جو اہل کتاب میں سے مومنہ ہیں، مومنہ لیکن محصنات من المؤمنات وہ جو مشرکوں میں سے مومنہ بنی ہے. والمحصنات من الکتاب سے وہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے مومنہ بنی ہیں مومن نہیں. یہ ہے عبداللہ بن عمر کی رائے. لیکن جمہور صحابہ کہتے ہیں نہ، مومن عورتیں اور ہیں، اہل کتاب عورتیں اور ہیں. اور یہی تمہارے ہدایت میں لکھا ہوا ہے. سمجھ آخر میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہونا ہے، اس لیے جمہور کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حاصل کیا نکلا؟ لوگ تو گئے تشریف آکر سے لگ گئی نا، وہی بات آ گئی. اے مومنو، اس ملک میں 4 مسائل ہو، غیروں کی مشرکین تحریموں کو مٹا دو،
اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو، خدا کے نام کی نیازوں کی بے حرمتی نہ ہونے دو اور نہ کرو، اور غیر اللہ کے نام کی نیازوں کو خنزیر سے برا ہو سکتا ہے کہ تفصیل نہ آئی ہو، اگر تفصیل کی طلبگار رسولوں میں اور مفصل بیان کر دے دیتے ہیں یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، بس ختم ہو، یہی بات ہے۔ یا ایھا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا، بس سمجھے میری بات، یہ تو بات ہوئی ہے۔ اب یہ امر مسلمات کیا ہے؟ اگر یہ وضو بھی ٹھیک کر کے اللہ کے دربار کی حاضری باقاعدہ تم دیتے رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تعمیل احکام کی توفیق دیتا رہے گا۔ نماز چلی گئی، احکام کی تعمیل بھی تم سے نہ ہوگی، تو بات صحیح آج دیکھ لو، ایک ایمان اذا کنتم الصلاۃ، وہ تمہاری کتابیں آ جائیں گی، اذا کنتم انتم محدثون یا اذا اردتم القیام، تو وہ تمہارا اذا دفعہ اختیاری پر ارادہ معذوف ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، ہم ان باتوں سے بحث نہیں کرتے، وانتم محدثون، ہمیں باتوں سے بھی کیا واسطہ آئے گا، وانتم محدثون اگر وہاں نکالو بھی سمجھا فکر ملتا تو ہمیں کس کی بات ہے، جب تم ارادہ کریں نماز کے لیے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مشرقہ میں دیکھو غائب مہیا میں داخل ہے یا خارج ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابن قید داخل ہے، وہ من جنس ما قبر میں سے ہے کہ نہیں، خلاف جنس میں سے وہ سے متم سیام الی اللعن وغیرہ، مشر میں تعمیل وغیرہ ہے۔ الہم وامسحوا برؤوسکم، مثلا مثل کا وارجلکم، یعنی فاغسلوا ارجلکم، وہ جر جوار المسرا برسول والا مطلب متین والا، وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ کعبے میں لاؤ کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، ہو جنابت ہوں آقو، دیکھا ہے یہاں وضو کو بیان کر گیا ہے، نماز پڑھنا بہت تھوڑا، اصل مقصود یہاں کیا وضو ہے، نماز کو تباہ، وہاں مقصود کیا تھا؟ نماز تھا، پانچ اس بار میں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، آیت دونوں مقام پر ایسی ہے، لیکن وہاں مقصود کیا تھا؟ نماز مقصودی تھا، وضو اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، یہاں وضو کو بالذات بیان کرنے سے نماز کو آگے فَتُلْكُمْ مَرْضَى قَوْلًا سَمُجْحَا أَحَدٌ اور آپ سنزان نساء فَلَمْ تَجِدُوا مَا تُطْعِمُونَ سَيِّدًا طَيِّبًا فَامْسَكُوا بِأَيْدِيكُمْ بات اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو یہ کر لو، یہ پڑھ چکے پیچھے میں تب چھوڑ چکا ہوں، حاصل کرے گا، اور یہ بھی کہہ چکا او نہیں بنتا او لامستم النساء ہے، او جاہم میں او نہیں بنتا، ایک ابھی بیمار بھی تصور کر بھی تو کون سی بات ہے؟ من کی جواب دے دو او مان تم خلو کے لیے نہیں ہے، مانے تو جمع کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہو جائے، کون سی بات ہے؟ کیا مشرک اہل کتاب کے حاصل کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا ہے ایمان والو یہ وضو کرو باقاعدگی سے، پانی نہ ملے تو یمم کرو اللہ کے دربار کی حاضری کہتے تو او کو کہہ دو تغار مفہوم کے لیے ہے، اس ذات کا کہ تب آگے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ مشکل مسئلہ ہو چکا ہے، پہلا ورق بڑا مشکل تھا، بہت مشکل، اب تو چل پڑا ہے، ایک ٹھہرو، آگے دیکھنے کی بجائے دیکھنے یہ بھائی پتہ ہے کہا تھا نا اے مومنو بات ایک پورے کرو، اس کے بعد احکام کتنے آ گئے؟ چار، اے مومنو بات ایک پورے کرو، احکام کتنے آ گئے؟ پھر چار، کہ تحریمات مشرکین کو مٹاؤ، اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو، اللہ کے نام کی نیازت میں حرمتی نہ ہونے دو، غیر اللہ کے نام کی نیازوں کو خنزیر سے برا سمجھو، مزید تفصیلات کے لیے اور چیزیں سن لو، ہلنا بس یہی بات ہے۔ ہاں وضو اچھا کر لیا کرو، نماز دربار کی حاضری کے لیے پورا باقاعدہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعمیل احکام کی توفیق دیتا۔ تو یا اوفوا بالعقود، اس کے بعد کہا کہ اوفوا بالعقود کے بعد کہا بے حرمتی نہ کرو، ہے کسی قسم
کا پرانا بغض تم سے کوئی بے انصافی وہی باتیں پڑھی تھی کہ نہیں؟ دیکھا امر مسلم بیان کر کے قرآن پھر پہلی چیزوں کو لا رہا ہے، پھر پہلی چیزوں کو دیکھنے کس لاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد اللہ کی مہربانی انعامات پر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وعدے بھی وہ اللہ کے وعدے جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لے لیا ہوئی، اور بالکل آدھائے کے بستے جو خدا نے پختہ وعدہ تم یاد کرو گا، یاد کرو کیا تھا کہ کیا تمہارا، یاد کرو اوہو بالعقود، اذکروا نعمت اللہ، اذکروا میثاق، یاد کرو میثاق کو، وعدہ یاد کرو، یاد ہے کہ نہیں؟ وعدہ کی تاسو وعدہ کرو کہ نہیں کرے؟ یاد سے تاسو یاد رہی اکبر وعدوں کا، سمجھے؟ اذکروا میثاق، وعدہ یاد کرو نا، آدھا ہے کہ مستعدبا خدا در اسلام احکامی ہو تعالیٰ بہتے بے اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، آئی کے بات کرائی، یہی لکھا شاہ عبد القادر نے، وہاں شاہ عبد القادر کا، یہاں شاہ عبد القادر کے بیٹے نے، تم نے کہا تھا نا بیعت کرنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، ہم نے ہر بات مانے کے مانو نا ہماری بات، دیکھا ہے مسائل یاد کروا کر، حکم دے کر، امر مسلم بیان کر کے پھر قرآن تاکید کرتا ہے، پھر تاکید گئی، پھر تاکید نہیں کہتا ہے یاد کرو، تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا، بات مانیں گے مانو ہماری بات، مطلب اللہ صدور یا کونکم وہم للشہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ان قوامین اللہ، ہو جاؤ اللہ کے لیے پکے، جو بات کے لیے پکی بات ہو، قوہ شہداء بالقسط، جو بات کرنی ہے نہایت انصاف کی، بے انصافی کی بات ہو، دیکھو نا انصاف، انسان غصے میں آ جاتا ہے نا، بغض میں آ جاتا ہے تو بے انصافی کی بات نہیں سمجھے، بغض آ جاتا ہے نا یاد کرانا، اور جیتا ہوں تو مجھ سے رضا کڑے ہو، ختم کا اس قابو داخل دینا، نا یہ بات نہ کرنا، پرانے بغض سے کہیں تم سے بے انصافی ہو، شہداء بالقسط بننا، بے ظلم تم سے نہ ہونے پائے، اگر بے انصافی ہو قوام بنو، بالقسط بنو، کوئی چیز بے انصافی نہ بنے، کہیں پرانا بغض پرانے بغض سے تم سے کوئی بات بے انصافی کی، لا یجرمنکم شنآن قوم، نہ باعث بنے تمہارے بغض قوم کا، یہ قوم سے مراد ہوئی جو جدید مسلمان ہوئی ہیں، پہلے کافر تھے، تمہیں انہوں نے تکلیفیں دی تھی، اب ہو گئے کیا مسلمان، یہ بغض تم نے مجبور کر اللہ تعالی بے انصافی کرنے پر، پھر کہتے ہیں ادھر انتظار کرو، وہ عقل دکھا رکھتا کہ دیکھو، کبھی کہتا ہے قوامین للہ، کبھی کہتا ہے شہداء بالقسط، پھر کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن اللہ پر، پھر کہتا ہے اعدلوا، پھر کہتا ہے ہو اقرب، میں تاکیدیں دیکھی ہیں، کتنی تاکیدیں، نہ خیال کرنا، پھر کہ تو خیال کرنا، پھر کہ تو خیال کرنا، کہیں پرانے بغضوں سے آ کر کوئی تم سے کوئی بری حرکت ہو، انسان چھو جاتا ہے، یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، آج کل ہمارے دل کے اندر بھی غصے ہوتے ہیں نا، خدا جانتا ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں نہیں جی شہرت میں تو کبھی نہیں مانوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، بات دوا سے نکل جاتا ہے، یوں یہ بات ہی کا نبی رہو، ہم نے کہا اس بات کا صاحب ہماری سنا بھی ہو گئی، دل اب نہیں مانے گا، ہو جاتا نا کہیں ہو سے آ جاتا، بابا کئی چیز ہوتا ہے، انہوں نے یہ کیا تھا، جب ان سے داغ کڑے اور زنگا بالکل نہ بولتا ہے، نہ خدا کہتا ہے نہ، اگر ہو بھی گئی بات، اس پرانے بغض کو دیکھو، کہیں ظلم تم سے نہ ہو، پھر کہتے ہیں قوام بنو، شہداء بالقسط بنو، لا یجرمنکم، تم سے کوئی بغض نہ کہا، آخر میں آگے وعد اللہ الذین آمنوا، یہ بشارت ہے، یعنی صحیح راستے پر ایمان والوں پر مسالے کو بشارت، وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان جو مان گئے، کیا مان گئے؟ چار مسئلے، آمن چار مسئلے مان گئے، عمل نیکی کے لیے ہے، کورو جن نے مسئلہ نہیں مانا، یعنی وہ شرک کرنے سے باز نہ آئے، وہ قبر میں جا گیا تو یا
اذ ہم قوم یفسدون من یہودیہم فقف ایدیہم فضل اللہ تدرون. اے ایمان والو، پہلے معنی سمجھو سادہ پھر خود لگے گا. اے ایمان اور یاد اللہ کی نعمتوں پر. اذ ہم قوم، ایک قوم ارادہ کیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ لمبا کر تمہارے اپنے ہاتھ. فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. انہیں ارادہ کیا ہاتھ لمبا کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کا، نقصان پہنچانے ارادہ کیا، خدا ان کے ہاتھوں کو روک دیا. واتقوا اللہ وَأَنَّ وَجِدَ الْمُؤْمِنِينَ، خدا ہی پر بھی بھروسہ کرنے ایمان والے. مراد کیا جی؟ یعنی مومنوں یاد اللہ کی نعمتیں. کافروں نے ارادہ کیا تھا تمہاری طرح ہاتھ لمبا کر کے نقصان پہنچانے کا، لیکن وہ تمہیں ہاتھ نقصان پہنچا نہ سکے. اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دیا. ایک واقعہ ہے، حدیبیہ میں صحابہ تھے، کافر ارادہ کیا کہ رات شمہور مارا جائے، شمہور مارا جائے. وہ ارادہ جو پہرے دار تھے انہوں نے کافر کا بھی پکڑ لیا. اللہ کو منظور کی طرح جنگ نہ ہو، انہیں چھوڑ دی. یعنی جو شمہور مارنے والے تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے، ان کو کامیابی نہیں ملی. ہو گئے. اللہ شرم دیکھو سمجھو محکمہ سے کس طرح لگا جی. ایک واقعہ یہاں آ گیا پیچھے کو، یہاں سے بھی شروع کیا تھا. اے مومنو یاد اللہ کی نعمتیں تم پر، اللہ کی وعدے یاد کرو. خدا کے وعدے سے تم نے وعدے کے دیا، تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا کہ ہم بات پوری کریں گے. وعدہ کیا تھا، جب وعدہ کیا تھا پورے کرو. دیکھو جو خدا آگے تمہیں دشمنوں سے بچاتا رہا، دشمنوں سے بچاتا رہا، محفوظ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرتا رہا، بچاتا رہا، آئندہ بھی بچائے گا بشرطے کہ تم اپنے وعدہ پورا. لگے کہ نہ لگا؟ نہیں سمجھے؟ لگا کہ نہ لگا؟ خدا تمہیں دشمنوں سے بچاتا رہا، محفوظ کرتا رہا، دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اللہ تمہیں بچاتا رہا، آئندہ بھی بچائے گا، اپنے وعدے پورے. بات وہاں ہی لگے گی، بہت وہاں. پہلے کا اور ہوں پھر کہا اس کو تم سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا کہا. 20 الذي واثقتم، یاد کرو وعدے کہتے کہ نہیں کہتے وعدے کو؟ ہم کہتے وعدے پورے کرو. یہ اللہ تمہیں پہلے امداد دیتا رہا، دشمن سے بچاتا رہا، پھر بھی امداد دے گا، بچائے گا بشرط تو اپنے وعدے پورے. سمجھ گئے بات؟ پھر سمجھے. یا پھر دیکھو اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل. وہ مجھ پر بھروسہ کرو، وہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں کبھی تمہاری امداد دیتا رہا، دشمن سے بچاتا رہا، آئندہ بھی بچاؤں گا کہ بشرطے کہ میرے وعدے پورے. سمجھ گئے؟ اب لگ گیا آسان، آگے لگ جائے گا. آگے 2 نمونے ہیں، میرا غلطی ہو سکتا ہے. حضرت صاحب کی تفسیروں میں سے ایک ہے بلغت الحرام، ایک ہے یہ طبیعت اصل ہے، اس کا نام ہے بے نظیر ہے. تو اس کے اندر عربی کے اندر حضرت صاحب نے لکھی تھی، وہ بھی مجھے دی تھی، وہ چھپ نہیں سکی. حضرت صاحب کی مرضی تھی کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کے لیے ہو جائے، اور یہ اردو کے اندر پھر اس کا خلاصہ لکھا تھا. میں آپ کے یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. لیکن آپ سمجھ تو جائیں گے، لیکن اب وہ ہے کہ ایک جس انداز کی صورت آپ نے سنی ہے وہ انداز جو آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے، یہ ایک اور انداز ہے مختصر جیسا. جن لوگوں نے سورۃ آل عمران پڑھی ہے وہ سن چکے ہیں، وہ سمجھ جائے گی. سورۃ آل عمران دیکھیے اب. خلاصہ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم الہ پرسیدہ شدہ خلاف المنتخب علیہ بفتحتین سرگشتہ شدن جزا و زاری بسیار کردن برکت سے خلاف المنتخب. لائق یہ حوالے میں نہیں، یہ مجھے یاد نہیں رہے. لائق عبادت کی کوئی نہیں وجود اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ الحی یعنی زندہ نہ میرندہ، یعنی زندہ نہ میرندہ وہی ہے، اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں. زمین آسمان میں ماں کے پیٹ میں سورج وہی بناتا ہے. لا الہ الا اللہ نذیر کی. اگر یہ سمجھ گئے ہو نا
کہ پہلی دلیل جو عقلی تھی نا آپ لوگوں نے پڑھی تھی اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم سے لے کر والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ، یہ ساری آ گئی. یہ خلاص بالکل اختصار یہ کہتے نہیں کہ دلیل عقلی ہے کچھ، یہ اس کو بیان کرتے جاتے ہیں. دیکھا آگے لگاتے ہیں گلے کے رکوع. یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتا جس کے ذہن میں پوری صورت آل عمران پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کتب سابقہ میں گواہی دے چکا ہے، شاہد اللہ ہو. اللہ تعالیٰ کتب سابقہ میں گواہی دے چکا ہے، لا کے بعد مجھ سے اور کوئی نہیں. آگے 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 دین اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اسلام ہے. ان دین ہر لگاتے جاتے ہیں. نہیں مخالف ہوئی آل کتاب میں مگر باغی کو، وہی باغیم بیٹھو مگر باغی لوگ اس کا لکھا مل گیا، دوسروں کو شبہ پڑ گیا. یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے باغیوں نے اس مسئلے کی مخالفت کی تھی بغاوت کی وجہ سے، وہ تو باغی تھے. اب آ گئے پچھلے مولوی آئے. پچھلے مولویوں کو پہلے باغیوں کا لکھا ہوا مل گیا. تب پچھلے مولوی کو شبہ پڑ گیا، اوہ ٹھیک ہے پکارنا جائز ہے. کیوں جی دیکھو کتاب مل تو گئی نا، بوجت الاسرار مل گیا یا فلانی کتاب مل گئی یا قصیدہ غوثیہ مل گیا ہے. پچھلوں کو پہلی کتابیں اس قسم کی مل گئی تھی، ان کو پچھلوں کو پڑ گیا شبہ. جی بات تو ہے نا پکارنا جائز نا بادشاہ، قصیدہ غوثیہ بھی مل گیا ہے، بوجت الاسرار مل گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کتاب اسلام نہیں مخالف ہوئی آل کتاب مگر باغی لوگ، یعنی آل کتاب میں سے وہی لوگوں نے مخالفت کی جن کے دلوں میں کیا تھی، بغاوت تھی. بس ان کا لکھا مل گیا دوسروں کو، یعنی مراد پچھلوں کو پہلوں کو شبہ میں لکھا وہ مل گئی. یہ میں بات نہیں کہہ سکتا، یہ میں کہا کرتا ہوں سود حامی شودہ وزیر صاحب نے یہاں فرما دیا بڑا اچھا. شبہ پڑ گیا لیکن اس شبے سے معذور نہیں ہو سکتے، پچھلے لوگوں کو لکھا ہوا مل بھی گیا پہلے لوگوں کا، اس سے وہ خدا کا آگے معذور نہیں ہو سکتے. قال تعالیٰ بھی حامیم شورا ان الذین اوتوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، پچھلے لوگوں کو پڑ گیا شک پہلے لوگوں کتابیں دیکھ کر. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داخلۃ عند ربہم، جن لوگ اللہ کی توحید میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ حجت قائم ہو چکی ہے، ان کی حجت اللہ کے آگے کوئی اب قائم نہیں ہو سکتی، گر جائے گی. کیا خدا ان کی حجت کو قبول نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ خدا نے قرآن پاک میں دلائل کھول کر بیان کر کے باغیوں کا لکھا ہوا سے جو ہے یہ حجت اب نہیں بن سکتا. حاصل یہ ہو کہ لا کے بعد سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں. الحی القیوم وہی ہے. کتب سابقہ میں یہی بات ہے، کتب سابقہ میں یہی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اسی کو پکارو حاجتوں میں. اللہم کا مقصود بھی ندا معذوب ہے، وہ اللہ کو اللہم مالک الملک کو اللہم کا مقصود ندا معذوب ہے. اللہم قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ سورۃ آل عمران میں، ایک دفعہ سورۃ الزمر میں. ہر جگہ مقصود بھی ندا معذوب ہے. کیا مانا؟ ایک اللہ، اے ان صفتوں والے اللہ، اقضِ حاجتی، میری حاجت کو پورا. اس میں نے کہا جس یاد ہوگا میں نے کہا بھی تھا یا مقصود معذوب ہے. حاصل یہ کہ لا کے بعد خاص اللہ تعالیٰ کیونکہ زندہ نبی رندہ مدبر عالم عالم ہر شے جاننے والا خاص ہوئی ہے. کتب سابقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا کے بعد اس کے سوا اور کوئی نہیں. بس حاجات نے کہا کہ اے اللہ آئر مقصود، اے اللہ مالک الملک ہماری فلانی حاجت روا کر بے شک. بس اب ان اللہ اصطفیٰ کو لگاتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علیہ ذریۃ بعضھا من بعض والی آیت لگاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ بندے ہیں، لیکن سب مخلوق ہیں، بعض والد ہیں بعض موجود ہیں. یعنی وہ ذریۃ بعضھا میں کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے تو باپ بیٹی میں ایک دوسرے پیدا ہونے والے بھی کبھی ہوتے ہیں حاجت روا. بعض والد کے بعد موجود ہے. سمیع علیم خاص اللہ تعالیٰ ہی ہے، ورنہ وہ سمیع العلیم بھی آتا ہے ساتھ. یاد کر بس حاضر کا نکلا چنی ہوئی تو ہیں، مصطفیٰ تو ہیں لیکن معبود نہیں ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دوسری پیدا ہوئی ہے. سمیع علیم اللہ تعالیٰ ہے. اب آگے وہ سارے کس لگانا چاہتے ہیں؟ بھائی مریم وغیرہ کی یاد کرو، حال والدہ مریم علیہ السلام کا نا اور مریم کا اور عیسیٰ کا سب محتاج تھے، کوئی لائق پکارنے کے نہ تھا.
بس سب اشارہ کر کے سب اب آگے آگے تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا لگاتے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم آل بس یہ آؤ یہ مسئلہ مانو آگے وہ اخیر آگے وہ سوال کا جواب دیتے ہیں اہل کتاب کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ گیا ہے کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرنی یعنی حاجت مجھ کو پکارنا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ما کان لبشر نہیں ہوتی اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کسی باغی خبیث نے اس کی طرف نسبت کر دیا ہے یہ کسی بے ایمان کا جملہ جو نکالا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا ما کان لبشر ہوتی اللہ اور کتاب اور رسول بس ختم باقی جہاد وغیرہ انفاق وغیرہ جتنے موجود تھے نا اس کو چھوڑ کر آخر آ گئے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ تَسْلِمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قتال کرو وہ بس مسئلہ ہو گیا نا قتال کرو للہ میں تو سماوات ملانا تو شیخ قدیر نبی سماوات ملانا بس سارے سلوط آل عمران ہے اہل قتال کے لوگ نفاق کی چوٹ کا بہت چھوٹا خلاصہ ہوتا ہے لیکن آدمی کے ذہن میں تب آتا ہے کہ پہلے پوری صورت ہو ذہن میں وہ خاکہ ورنہ اب صورت میں صاف بھائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ نہیں آئے نا پیچھے ان کو پرواہ نہ ہو سمجھے یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھ چکے ہیں صورت میں صاف یا الناس اتقوا ظلم نہ کرو حدود شریعت سے مطابق عمل کرو بس سارے آگے جتنے احکام تھے نا رعیت والے جتنے احکام رعیت والے تھے نا سب اس کے اندر ظلم نہ کرو حدود شریعت سے عمل کرو بس آگے عبد اللہ والا عبادت اللہ کی کرو شرک مت اور احسانات کرو شرک سے نہایت اجتناب کرو دوسرے کو اللہ تعالیٰ بلا توبہ ہرگز نہ بخشے گا ہرگز نہ رہ گیا یہاں لوگوں کے حقوق اب آگے لو سلطانی حکام لوگوں کے حقوق لوگوں سے دلواؤ حکم بالعدل کرو قتال کرو مستضعفین کو ظالموں کی طرف سے چھڑاؤ مستضعفین کو کہو تم آؤ اگر نکل سکتے تو نکل آؤ جو نکل سکتے ہیں وہ تو معذور نہیں وہی ہے بالکم کیوں نہیں نکلتے تم کیا بیٹھے ہوئے ہو ہیں کیوں نہیں نکلتے تم یہ ہے وہ ہے جب اگر بیٹھتے قبض کریں گے چاہیے کہ یا اللہ فلان فلان ساری حق لگا گئے حکم بالعدل کرو حکم کی قواعد الہیہ کرو خبردار بڑی آفت شرک ہے منہ سے لوگ پکارتے ہیں غیر اللہ کو ہیرے صاحب وغیرہ بناتے ہیں شیطان نے کہا تھا لعام الرنو غیر برتے کن آدن النحام ریاض غیر اللہ دیتے ہیں غیر اللہ اپنا بارش سنتے ہیں شیطان نے کہا لعام الرنو غیر برتے کن آدن ریاض غیر اللہ دیتے ہیں اس اور غیر اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہیں شیطان نے کہا تھا ورحمۃ اللہ یہی شیطان نے کہا تھا قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دین اللہ یہ خلق اللہ ہے دین اللہ ومیت شیطان ولیا من دونہ فقد خسر خسران مبینا مومنو جو کتاب ایک دفعہ نازل وہ آگے چلے گئے آمنو مومنو جو کتاب ایک دفعہ نازل ہوئی وہ بھی مانو آل کتاب کے نام دن سوال کرتے کتاب آسمان ایک دفعہ لے آنا یہ نہیں سمجھتے کہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو آہستہ آہستہ حکام سنائے گئے ان کو آہستہ آہستہ نہیں دی گئے وہ سوال کا جواب دیا گیا اور داؤد السلام کو دفتر عظیم ملا وہ بھی آہستہ آہستہ بے شک کلم اللہ موسیٰ کلیم نے بے شک موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ آئی لیکن اس کے سوا اور احکام بھی آہستہ آہستہ بہت سے ہوئے وہ کلم اللہ موسیٰ یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس نے سورت کو اس انداز سے پڑھا جو ہو ورنہ میرے اشارے ہیں کوئی اور دیکھے نہیں یہ کہتے کہ کیا مولوی سلسلہ نے کیا ہے سبحان اللہ واہ یہ تفسیر ہو رہی ہے اس لیے مذاقیں کرتے ہیں کئی یہ دیکھتے ہیں تبیان وغیرہ کہتے ہیں اگر مولوی سلسلہ کچھ نہیں آتا تھا نہ لکھتے وہ ایک بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ نہیں آتا تھا جب نہیں آتا تھا کیا ضرورت ہے قلم اٹھانے کی میں نام نہیں لیتا ایک آدمی کا بڑا اچھا آدمی تھا وہ تو مجھے کسی نے کہا ورنہ ہو سکتا ہے مجھے کسی نے غلط کہا ہو طالب علم نہیں ٹکرے بڑے کرتے ہیں ورنہ کسی نے غلط مجھے کہا ہو میں بھی نہیں کیسے اگر کہا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بھی تب سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے سوال جواب سن لیے ہیں اچھا وکلم اللہ موسیٰ اے اہل کتاب آگے آگے لا تقولوا اے اہل کتاب یہود اپنے دینی حضور مت کرو اور اس اسلام کو برا مت نہ کہو اور عیسائیوں نے اپنے دین میں شرک داخل کر لیا ہے اس سے پرہیز کرو بس یہ ہے ساری صورت نساء کا خلاصہ سمجھ گئے وہ کہ دو صورت میں اس طرح سنا دی ہے آل عمران بھی اور یہ بھی خیال میں باقی صورتوں میں بعد میں سنا دیے ہیں
فاتحہ سنا دیتا ہوں. فاتحہ بھی گندی سن رہی ہے تو میں نے کبھی فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ عِشْرِينَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وحزبتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار من بعد ذلك فكذبوا سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون من مواعظه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تقتلوا الأحرار منهم إلا قليلا منهم وأنباهم واصبر إن الله يحب المحسنين. اب دیکھنا ذرا پھر اس جگہ کو سمجھنے کے لیے ماں قبر سے ربط دیکھ لیجیے. اچھا ماں قبر سے ربط دیکھ لیجیے. ماں قبر میں یہ مضمون آپ لوگ سن چکے ہیں. کل جس موضوع پر بات کی رہی سارا میں لگا دیتا ہوں اچھا مختصر طریقے سے تاکہ اگلا آیت اب جو پڑھی ہے یہ ربط ماں قبر سے ہو جائے. پہلے آپ نے پڑھا یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وہاں سے مضمون حصہ اول شروع ہو رہا ہے یعنی نفی حصہ اول میں مضمون اول حصہ اول میں مضمون اول یا نفی شرک و فعلی چل رہا ہے. سمجھے میری بات کو؟ تو وہ یہ ہے اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. بس وعدوں کو پورا کرو. یہ دیکھو کل قسم جو آپ اخیر پہنچے تھے اس کو میں وہاں لگاؤں گا. یہ ابھی لگا تو اچھا ایسا کروں گا کہ ابتدا اب کیونکہ اب تو سن تمہارے پڑھ لی ہے نا تم نے لہٰذا میں اس کو جیسا آخری دونوں کو اکٹھا کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے کوئی ذہن میں اندر دونوں چیزیں اکٹھی آ جائے. دیکھو اے مومنو وعدے پورے کرو. وعدے پورے کرو. تم نے یہ کہا تھا کہ جب احکام بیعت کے وقت یہ اسلام قبول کرتے ہم نے ہر چیز مانیں گے. جو حکم اللہ کی طرف سے ملے گا ہم مانیں گے. میں کہہ رہا ہوں اس کو تم سمینا ہوا وہ بھی لگا دیا نا. اور تم نے وعدہ کیا تھا اس یاد کرو نا میثاق الذی واثقکم بہ وہ جو تم جو عہد پیمان پختہ کیے تھے نا عہد ہائے کہ بس ما خدا در الزام احکام و تعالی تم نے کہا تھا کہ جو حکم آئے گا اس کو ہم مانے سمینا ہوا. تم نے کہا تھا نا حکم مانو ہمارا. کیا حکم آیا؟ پہلا حکم یہ ہے کہ جو مشرکین کی تحریمیں چلی آ رہی ہیں ٹھیک اپنے معبودوں سے امیدیں یہ ڈر رکھ کر ان کو کیا کرو تحریمیں ختم کر دو. ان کو کیا سمجھو؟ حلال. سمجھ گئے؟ ہاں غیر محلی صید. ہاں جو اللہ کی چیزیں حرام کرتا ہے خدا تعالیٰ نے کوئی چیز حرام ہے کسی وقت حرام قرار دے دیا ہے اس کو باقی رکھو بس. کیوں جی اللہ جسموں باجوری تحریمات غیر نبی آ گیا اور تحریمات اللہ بھی. مشرکوں کی تحریمیں مٹا دو اللہ کی تحریموں کی حرمت کو سمجھ گئے. آگے دعا یاد رکھنا اے ایمان والو جو اللہ کے دربار کی نیازیں لے جا رہے ہیں جو نیازیں جا رہی ہیں یا نیازیں لے جانے والے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی یعنی کیا مانو ان کی بے حرمتی نہ ہونے دو نہ کوئی کرو نہ ہونے دو. سمجھ گئے؟ چھیڑ چھاڑ نہ کرو ان لوگوں کو برا کرتے وہ پہلے تھے کافر بھی تمہیں ان لوگوں نے تمہیں تکلیفیں بھی دی تھی لیکن بعد میں کیا ہو گئے مسلمان. اب پرانا کہیں بغض تم سے کوئی چیز تم سے زیادتی نہ کروا دو. خیال رکھنا تمہارے کسی مسلمان پر جو آنے والے تھے وہ نہ صحیح پہلے مسلمان نہیں تھے مشرک تھے اس وقت ان کے ہاتھوں سے تمہیں کوئی ایجاد تکلیفی پہنچی ہے لیکن خیال رکھنا کوئی چیز ایسی ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی ظلم ہونے پر کیا ہو جاؤ قوامین للہ ہو جاؤ شہداء بالقسط بن جاؤ. وہی لگا رہا ہوں سمجھو شہداء بالقسط بن جاؤ. کسی قسم کی تم سے بے انصافی نہ ہو. اعدلوا اقرب للتقوی. میں ماں باپ میں تم سب اکٹھے کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ حاصل یہ نکلا دیکھو ان چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو لے جانے والوں کی بے حرمتی بھی. ہاں جو خدا کی نیاز نہیں ہے غیر اللہ کی نیازیں ہیں جس کے باقی چیزیں حرام ہیں اللہ کی چیزیں اللہ کے حرام کردہ ہے یعنی جس کو خدا نے حرام کر دیا ہے کھانا ان کا اس چیز کو بھی ایسے سمجھو کہ خنزیر سے بڑھ کر کیا ہے حرام. معذبیہ نہ ہو کوئی چیز بھی ہو لیکن ہو غیر اللہ کے تقرر کے لیے نیازات وہ سب کو حرام سمجھ. ان مسائل ممکن ہے کبھی تمہارے بات کھلی نہ ہو. تم نے کہہ دیا ابھی تک بات کھلی نہیں
کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں، صرف اتنے کہ حل لکم، ہم کہا زیادہ نہیں، لو اس کی تفصیل سن لو کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں، سب غیر اللہ کی نیازیں حلال۔ جو تمہارے کتے یا باز شکاری شکار کرے بشرطے کی شکار چھوڑ کر تو تم نے بسم اللہ پڑھی ہو اور ہو بھی معاذنا سکھلایا ہوا ہو، اس کا شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ دو، یا آل کتاب کی بیٹیاں بھی وہ بھی حلال، ان کا مذبوحہ بھی وہ بھی حلال۔ لیکن اس حالات سے یہ نہ سمجھے کوئی مومن ہے، نہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے کفر دے گا لیکن ساری برباد آل کتاب جب تک وہ ایمان نہیں لائے گی۔ لیکن یہ لادہ بات آل کتاب ہوئی تو جس ہم تمہارے لیے اجازت ہو۔ بہرحال مسئلے کتنے ہو گئے؟ چار، کہ تحریمات مشرکین کو مٹا دو، اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو، خدا کی نیازوں کی حرمتی نہ ہونے دو، اور خدا کی غیروں کی نیازوں کو خنزیر سے برا سمجھ حرام سمجھو، مت کھاؤ اگرچہ بسم اللہ کے پڑھتے ذبح کیا پڑھی گئی ہو۔ سمجھ گئے؟ ان چیزوں پر اگر تمہیں تعمیر کرنی ہے، عمل درآمد کرنے کی خدا تمہیں توفیق دے گا، کوئی شرط ہے کہ وضو اور نماز اچھے طریقے سے ادا۔ سمجھ گئے؟ حدیث میں آتا ہے نا، سووا صفوفکم، سبھی بھی ٹھیک ٹھیک رکھا کرو ورنہ تمہارے دل میں خدا ٹیڑھ پیدا کر دے گا۔ اور یخالفون اللہ بین قلوبکم، یا اس سبوں کی ٹیڑھ سے دل میں خدا ٹیڑھ پیدا، معلوم تھا خدا نے کوئی ایسا اثر رکھا ہے، سبوں کی سیدگی ہو، نماز کو باقاعدگی سے بہترین طریقے سے ادا کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ دل میں الفت اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس نماز کی ایک تاثیر ہوگی، جب نماز اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں تعمیل احکام پر توفیق بھی دے دے گا۔ سمجھ گئے؟ ختم۔ خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ پھر ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں دیکھو وعدے پورے کرنا، شہداء میں قسط ہونا، قوامین للہ ہو جانا، خبردار پیچھے کر کر تم نے کہہ دیا تھا ہم ہر بات مانے کے مانو ہمارا حکم چار حکم ہے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں اور دیکھو وعدے پورے کرو۔ اللہ کی مہربانیاں دیکھی ہیں کس قدر دشمن تم پر حملہ آور ہوتے رہے، خدا تمہیں بچاتا رہا کہ نہیں؟ جو خدا پہلے تمہاری امداد کرتا رہا، دشمنوں سے خدا تمہیں بچاتا رہا، پھر بھی خدا تمہیں بچائے گا، لیکن وعدے پورے۔ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہے ایمان والو اللہ ہی پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور بھروسہ کرنے کے بعد کیا کرو؟ آپ اپنے وعدے پورے کرتے جاؤ، خدا کی امداد دیکھو۔ جس خدا نے پہلے تمہاری امداد کی ہے، دشمن رات اور رات سے خون مار رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، بچایا بھی نہیں بچایا؟ جو خدا پہلے تمہاری امداد کرتا تھا پھر بھی کرے گا، بے شرط ہے کہ اپنے وعدے پورے لگ گیا نا۔ سمجھ گئے؟ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ دیکھو جو میں نے اب انداز کہا ہے یہی میرے شیخ کا کمال ہے۔ قرآن پاک مشکل مضامین کو ایسا کر دیتے ہیں جس بات ہر دیہاتی بھی سمجھ سکے۔ یہ میں نے مانا، ایک دیہاتی آدمی تحقیق نہ سمجھے گا، ہے اور بنوقود تقریر نہ سمجھے گا، اور حلت لکم بہیمۃ الانعام تحریمات غیر اللہ نہیں سمجھے گا، اس کو کیا پتا؟ تم نہ بھی مت کرو، یوں تقریر کرو، یہ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ اور زمانے حال مطابق کرو، یوں مانا کرو، مومنو وعدے پورے کرو۔ تم نے کہا تھا نا ہر بات مانو نا، جو بابی کے رکھے ہیں ان کو حرام نہ سمجھو، جو بابی کی قبر میں کبوتر وغیرہ ہے ان کو حرام۔ آسان ہے بات، کہہ رہا کون سا آدمی ہے اپنے علاقے میں جا کر بیان کی نہیں سمجھائیں گے؟ ہاں جو اللہ تعالیٰ کی رکھ ہے خانہ کعبہ میں وہاں چیزوں کو حرام سمجھو، وہ خدا نے حرام کرا دیے۔ اور یہ بھی سوچ لو جو خدا کے دربار کی یادیں جا رہی ہدایا وغیرہ ان کی بے حرمتی مت ہونے دو، نہ بے حرمتی کرو خود۔ لیکن جو خدا کے بابے کی قبروں پر جاتے ہیں نیازیں، بڑی شاخت وغیرہ کی قبر میں جاتے ہیں نیازیں جاتی ہیں، یا گھر میں گہری بکاتے ہیں، ان کو خنزیر پورا سمجھو۔ لیکن یہ عمل نہیں ہو سکے گا طبیعت، یہ کبھی چاہے کہ وضو بھی ٹھیک ہو، نمازیں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے دل کو خدا صاف کرتا رہے گا۔ دیکھو اشکال ہے، تم نے کہا تھا اتانا تو کرو نہیں تو آتا، اور ہم تمہیں کہتے ہیں کوئی بات میں انصافی نہ ہو بس، اور تم کرتے جاؤ گے خدا امداد دے گا۔ پہلے یاد کرو کتنے اس گرو نا یاد کرو نا، یاد کرے نا ہم آپ
خدا نے کس قدر امدادیں دی تھی، آئندہ بھی امداد دے گا، بشرط خدا ہی پر بھروسہ رکھو، وعدے پورے طور امداد دے گا، پہلے بھی امداد دیتا رہا، لیکن اس زمانے کا حال مطابق بھی کر سکتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب بھی قرآن ہمیں حکم یہی دے گا۔ اب دو قرآن پاک نمونے بیان کر رہا ہے، دو نمونے بیان کر رہا ہے قرآن۔ یہ ان لوگوں نمونہ ہے جنہوں نے وعدے پورے نہیں کیے تھے، یہ سمجھے، یہود نے وعدہ پورا نہیں کیا اور نصارہ نے وعدہ پورا۔ اب قرآن کیا سمجھائے گا، دیکھا سمجھو، جنہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا ان کا حال سننا، جو نقل آپ کیا، نقل ہم کہتے ہیں وعدہ پورا کرو تو خدا پھر بھی مہربانی کر کے امداد دے گا، اور وعدہ اگر پورا نہ کیا، اگر وعدہ پورا نہ کیا تو حال سن لو۔ سمجھے میری بات، مراد کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر میثاق اور وعدہ میں ہے، اللہ نے وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 18 اللہ نے 12 سردار، اس قوم میں اللہ نے 12 سردار مقرر کر دیے تھے۔ وَقَالَ اللہ، خدا نے اعلان کیا تھا وعدہ، اِنِّی مَعَکُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کم تم صلاۃ میری نماز کو قائم رکھو گے، فاتح تم زکات دو گے، وآمنتم میرے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم ان کی امداد کرو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، قرض اللہ کے راستے قرض بہتر۔ مراد کیا ہے؟ میرا مسئلہ مان کر، میری توحید مان کر، میرے انبیاء سے تعلق رکھ کر خدا کے راہ میں جہاد کرو گے، خرچ کرو گے، میں تمہیں کیا دوں گا، انی معاکم، میں تمہاری امداد دوں گا۔ میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، میں کیا کروں گا، لو کفرن مسیاتکم، تمہارے برائیوں کو میں معاف کر دوں گا، اور تخلن جنات میں داخل کروں گا، باغات میں انجان نیچے نارے، ومن کفر بعد ظالمکم، جو ابھی کو کرنے والے فقط رسوا سبیل، وہ شہیدہ سے بھول جائے گا۔ آج یہ میں نے کہا تھا، خیال کرنا اگر میرا مسئلہ مان گئے تو میں اپنی رحمتیں کروں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل، لیکن جو کفر کرے گا پھر صحیح راہ سے ہٹ جائے گا۔ پھر قوم نے کیا کی، جو نے میرا وعدہ پورا کیا، خدا کے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اصل میں آقاب مقصودی، یہ جملہ مقصودی ہے، وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اس وقت توڑ دیا انہوں نے اپنے وعدے کو، وعدہ پورا نہیں کیا، جب وعدہ توڑ دی پھر کیا کیا ہم نے، لَعَنَّاهُمْ، ایک صدا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دوسری صدا، يحرمون الموازي ونسوا حظا مما ذكروا به كثيرا ولا تطلعوا ولا تزال تطلع خائنة منهم، یہ پانچ کتنی سزا ہو گئی، چوتھی سزا، 4 سزا ہو گئی نا، 4 سزا ان کو دی۔ پہلی سزا وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، بس وقت توڑ دینے کے بعد ان کو، لعناہم، ان کو لعنت کر دی، ان پر پھر خدا کی رحمت سے دوری۔ پہلی وَجَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سزا کسی کو نہ دے، یہ بڑی بری سزا ہے کہ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ خدا کی کلمات کی تحریف کرتے ہیں۔ یحرمون، یہ جملہ مفسرہ ہے، کیا کر دیا، یحرمون الکلمہ، ہم مواضعی، خدا کہتے ہیں میرے کلموں کی تحریف کرتے تھے، میرے کلمات کی تحریف کرتے تھے، درار کا ہٹا رہے تھے اپنی جگہوں سے، دل ہو گئے سخت۔ جب سخت دل ہو جاتا ہے خدا کی کلمات کی تحریف کرتا، اس کو حیا بھی نہیں آتا، میں جب وہ کرتا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب تم دیکھ لو جس قدر بے ایمان فرقے ہیں، بے ایمان اللہ کے دین کے دشمن مرزائی ہو، بریلوی ہو، شیعہ جو بھی ہیں، یہ سارے کلمہ وغیرہ کے یحرفون کلمہ، یہ اللہ قلوبہم قاسیہ، جب تک دل سخت نہ ہو تب تک کچھ حیا باقی رہتا ہے، شرم رہتا ہے آدمی کے دل میں، خیال کرتا ہے نہ میں خدا کے قرآن کی تعریف کرنا بہت اچھا ہے۔ آخر میں جہنّا قلوبہم قاسیۃ، ان کے دلوں کو میں نے سخت کر دیا، یحرفون الکلمہ مواضع، خدا کے کلموں کی تعریف کرتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹاتے تھے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، بھول گئے حصہ اس مسئلے سے جس مسئلے کی نصیحت دی گئے تھے، جو مسئلہ توحید تو وہ مسئلہ ہی بھول گئے، بالکل نسیہ منسیہ کے دل میں خدا کی توحید کا خیال بھی
یہ بھی ہوتا ہے جب شرک زوروں پر آ جاتا ہے تو رگ میں شرک آ جاتا ہے، خدا کی توحید بالکل خیال تک بھی نہیں رہتا۔ آگے وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُ خَائِنَةً مِّنْهُمْ، ہمیشہ رہے گا انسان ان کو مطلع دل کی خیانت پر دین کے خائن بن گئے۔ ایک ہے مال کی خائن، اتنا برا نہیں ہوتا جتنا دین کا خیانت کرنے والا۔ دین میں خیانت کا ہے، دین کا معنی یہ تھی کہ صحیح بات لوگوں کا تو پہنچا دے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچئے اگر ہم خدا کے دین کو چھپائیں تو ہمارا جس اور کوئی خائن ہے۔ ایک ہے مال کی خیانت، ایک ہے دین کی، یہ ہے سزا ان کو۔ ایک سزا لعنہ، دوسری سزا جعلنا قلوبہم قاسیہ یحرفون کرے دو، تیسری رسول حدہ مما ذکروا، چوتھا لا تقتلوا الا خائرۃ الا قلیلا۔ ہاں چند موتی بھی تھے، میں کہہ آیا ہوں جب قوموں پر غضب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ موتی بچ جاتے ہیں جو خدا اور کو قائم رکھتا ہے صحیح راستے پر۔ اور میرے پیغمبر درگزار ابھی بس اور اراد کر ان اللہ یحب المحسنین، درگزر کر بھی وقت آنے والا ہے ان کے لیے جہاد کا حکم ہونا ان کے خلاف۔ اچھا اور جلدی 12 یہ پہلی ایک قوم ہے، سمجھ گئے؟ قوم حاصل کیا نکلا؟ ادغامہ طور سے مومنو باتیں پورے کرو، یہودیوں کا حال بھی سن لو، لگا کہ نہ لگا؟ میثاق وعدے پورے کرو، لگی یہودیوں کا حال سن لو جن نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تھے۔ کتنی سزائیں ملی؟ 4۔ تو کہیں اگر تمہیں بھی میرے وعدے نے پوری کی تمہیں بھی سزائیں کتنی دوں گا؟ آپ سمجھا بات نہیں؟ لگے کہ نہ کوئی شکار نہیں ہے۔ یہ ہے مولانا حسن علی صاحب کا، کوئی خدا کی قسم جی کہتا ہے یہی ربط ہے، دل اندر سے آواز دیتا ہے یہی ربط اور کوئی ہے۔ آگے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، دوسری آ گئی، یعنی اخذنا میثاق، ہم نے پختہ وعدہ لے لیا ان لوگوں سے بھی جو جن لوگوں نے یہ کہا تھا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم تو نصارہ ہیں، اخذنا میثاق، ہم ان سے بھی وعدہ لیا تھا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا، بھی بھول گئے وہ میرا مسئلے کے حصے کو جو نصیب دی گئی تھی مسئلہ توحید۔ کیا کیا؟ جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا پھر ہم نے سزا کہہ دی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی دنیا میں بغض عداوت قیامت تک۔ چلو وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہر قریب خدا ان کو آگاہ کرے گا یہ سزائیں کو ان کے درمیان عداوت۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہم تو نہیں، میں ان باتوں سے واقف نہیں ہو کرتا نہ میں رد کرتا ہوں تب لیکن لوگ کہتے ہیں یہ جرمن اور انگریز میں نہیں، سارے ایک ہی ہیں، نسل نامے کے اندر ایک ہی ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی آ رہی ہے وہ کون ہے پس نامود آ جائے، سمجھ گئے؟ یعنی کہ اپنے رشتہ دار ہی ہیں، لیکن خدا نے اغرینا بہن مداور بغضا یوم حاکم ان سوروں کو آپس میں ٹکرا دیا ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ مومنوں وعدے پورے کرو، اگر تم نے وعدے پورے نہیں کی تو جو سزا نصارہ کو ملی ہے وہی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ اب میرے شیخ کے جملہ اور بھی یاد کر لو، 2 قوموں کا حال بیان کیا ہے، ایک آخری امت انعامات بھی بڑے دوں گا اگر تم نے وعدے پورے کیے، تو نہ وعدے پورے کی تو جو سزا دونوں قوموں کو ملی تھی وہ تمہیں ملے گی۔ نہیں سمجھے؟ سزائیں کتنی بنتی ہیں؟ 5، 4 یہودیوں کے لیے بیان کرتے قرآن، 1 نصارہ کو، تمہیں 5 سزائیں ملے گی۔ کیا مانا؟ کہ لعنت بھی 1، دل سخت 2، کلمے کی تحریف، خدا کی مسئلے کی بھول جاننا، دین کا خائن بننا، آپس میں کیا عداوت اور بغض۔ سمجھ گئے؟ اب لگ گیا نا ماقبر کے ساتھ، کوئی اشکال تو نہیں رہا۔ میثاق وعدہ پورے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں امداد دے گا، پھر بھی دیتا رہے گا، یہ پہلے دیتا رہا۔ اگر وعدے نے پوری کی تو جو سزا یہودیوں کو ملی تھی نصارہ کو ملی تھی وہ تمہیں بھی سزا، آپ دیکھ لو سزا ہے کہ نہیں، کیسا بہت ڈالا ہوا ہے، تو بھی سوچ لو سارے گدی نشین مل کر ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے، اور آپس کے اندر ان کی بھی خدا جانتا ہے تمہارے لیے تو سارے ایک ہیں، لیکن آپ ان کے اتنا بغض کو نہ کوئی تمہیں نہیں پتا، قلوبہم شتیٰ، سارے دلوں کے کوئی مرزائیت میں ہے، کوئی شریعت میں ہے، کوئی غریبیت میں ہے، کوئی کچھ ہے، ٹکڑے ٹکڑے امت ہو چکی ہے۔ اب رہنا بغضاء یوم ہے کہ نہیں؟
یہی ہوتا ہے جب قومیں خدا کے وعدوں کو پورے نہیں کرتے. خدا کہتا ہے جو پہلی قوم خدا ملی ہے وہی میں تمہیں بھی دے کر چھوڑوں گا. آپ سمجھ گئے مسئلہ ختم نہیں. میں نے یاد ہوگا تمہیں کہا تھا تو ختم ہو گیا. یہ میں نے کہا تھا حصہ ہے اول میں مضمون اول. مضمون پہلے کیا تھا نفی شرک کو پھیلی. مراد کیا ہے مومن وعدے پورے کرو. فقط اس کے تو مومن وعدے پورے کرو. اور تم نے کہا تھا سمینا واطعنا بات صاف سے پکے ہو جاؤ. اب لگا تم سے رو برے وعدے کرو گے خدا پہلی امداد دیتا پھر بھی امداد دے گا. لیکن اگر وعدہ پورا نہ کیا سود و سزائیں جو یہودیوں کو ملی نصارہ کو تمہیں بھی سزائیں کٹھی لگ گئی ایک جگہ پر کچھ راہ سے لگ گیا. تو کیا بات کرو ہمارے 4 باتیں مان بس وعدے پوری کرو. نہ کیا یہودیوں کا حال سن لو نصارہ کا سن لو وعدے پورے کرو. ہماری بات مانو. تم نے کہا تھا سمینا وا وہ کیا بات کر دی ہے مانوی کیا ہے ہماری 4 مسئلے ہیں. 4 جو مشرک کی تحریم ملک میں مٹا دو. خدا کی تحریمی کی حرمت باقی رکھو. اللہ کے دربار کی نیازیں جو ہے ان سے کسی قسم میں حرمتی نہ ہونے تو ملک میں ہونی چاہیے. خدا کی نیازیں ہونی چاہیے. اس سے خدا کی عبادت قائم رہتی ہے. لیکن خدا کے سوا کس غیر کی قبر پر جا کر نیازیں لے جانے والے ہیں یا غیر اللہ کی کوئی نیازی دینے والا ہے ان کو اتنا سمجھو حرام جتنا کہ خنزیر بھی نہیں ہے. یہ 4 باتیں ہمارے ایمان کے باب صاحب ہے کہ مانو کی تابی نماز کی باقاعدہ عادت کو وضو بھی اچھا کر لیا کرو ورنہ خدا دل میں ٹیڑھ پیدا کر دیتا ہے. نماز اچھی ہوگی خدا تو بھی تعزیز دے گا. آواز کر دیجیے لو دیجیے چھوٹا سا بڑا سا